کوشان خان نے پہلے نفی میں گردن ہلائی اور پھر کہنے لگا، اس کا قد کاٹ، اس کا چہرہ، اس کی پیشانی، اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے کہ ایسے نوجوان بے وفائی نہیں کرتے۔ یہ بلا کا عمدہ تیغزن بھی ہوگا۔ اگر آپ اسے آزاد کرتے ہیں تو اسے ایک رات کے لیے میرے پاس رہنے دیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ضمانت دوں گا کہ اگر یہ آپ کے ہاں قیام کے دوران آپ کو نقصان پہنچائے تو اس کے بدلے میں آپ مجھے قتل کر دیں۔ جواب میں چنگیز خان مسکرایا، پھر مسلح جوانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برغا خان کو چھوڑ دو، اس کی زنجیریں اتار دو اور اسے کوشان خان کے حوالے کر دو۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوشان خان کے تحت ہمارا دشمن ہونے کے باوجود ہمارا دوست اور ہمارا وفادار کیسے ثابت ہوتا ہے۔ چنگیز خان کے کہنے پر اس نوجوان کی زنجیریں کھول دی گئیں جو تائچوت قبیلے کا سردار تھا۔ نام اس کا برغا خان تھا۔ برغا خان جب آزاد ہوا تب کوشان خان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ۔ برغا خان کچھ نہیں بولا، چپ چاپ کوشان خان کے ساتھ ہو لیا۔ کوشان خان اسے اپنے خیمے میں لے گیا۔ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ برغا خان نے ایک دم اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، تم میرے لیے ایک فرشتہ بن کر آئے ہو۔ اگر تم نہ آتے تو میری زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ تم نے مجھے باعزت آزادی دلائی ہے، جو کچھ کہو گے اسی پر عمل کروں گا، خواہ میری موت ہی میرے سامنے کیوں نہ لا کے کھڑی کر دی جائے۔ گزشتہ شب میں نے تمہارے متعلق بھی گفتگو سنی۔ تم یہاں نوارد اجنبی کی حیثیت سے آئے ہو اور ایک مقابلے میں تم نے چنگیز خان کے بہترین تیغزن قراچہ خان کو لمحوں کے اندر زیر کر کے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر فضا میں بلند کر دیا۔ جس وقت چنگیز خان کے وہ مسلح جوان جو مجھ پر پہرا دیتے ہیں یہ گفتگو کر رہے تھے، اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش میں تمہارے جیسے تیغزن اور جوان سے ملوں۔ آخر میری خواہش پوری ہو گئی، اب میں تمہارے سپرد ہوں، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس پر کوشان خان نے ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، میرے بھائی، میں 1-2 روز تک یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، تم منگولوں کے اندر رہ کر ہی کام کرنا، ہو سکتا ہے کسی موقع پر میں تمہاری ضرورت محسوس کروں۔ اس موقع پر برغا خان نے ایک گہری نظر کوشان خان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، تمہارے جانے کے بعد میں ان منگولوں کے اندر ہی قیام کروں گا اور جب کبھی بھی میری ضرورت پڑی تو میں اپنی زندگی تمہارے لیے فدا کر دوں گا۔ برغا خان کے ان الفاظ پر کوشان خان خوش ہو گیا تھا۔ پھر کوشان خان برغا خان کو مختلف امور سمجھانے لگا۔ منگولوں کے اندر قیام کے دوران کوشان خان نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ منگولوں کے اوپر کے دھڑ لمبے ہوتے تھے جن پر وہ سردی سے بچنے کے لیے تیل مل لیتے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے پاؤں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہوئے خمیدہ ہو جاتے تھے۔ ان کے حواس جانوروں کی طرح تیز تھے۔ رات کو ان کی آنکھیں تاریکی میں بہت دور تک دیکھ سکتی تھی۔ گھوڑے سے نیچے اتر کر گھاس اور کائی کو دیکھ کر وہ بتا سکتے تھے کہ وہ دشت میں کس مقام پر ہیں۔ اپنے گھوڑوں کی چھوٹی چھوٹی رکابوں میں پاؤں جمائے ہوئے افق کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے وہ سوار چلے جاتے تھے۔ افق کے اس پار دشمن ان سے ان کے گلوں کو چھین لیتے تھے۔ ان پر اکثر و بیشتر حملہ آور ہوتے تھے۔ ہر سوار پیچھے ایک نیزہ یا لمبی خمیدہ تلوار لٹک رہی ہوتی تھی۔ اس کے بائیں جانب کلہاڑی یا سینگوں سے مضبوط کی ہوئی کمان ہوا کرتی تھی۔ اس کے بائیں جانب ترکش جس تک انگلیاں بڑی آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ بڑی تیزی سے وہ ترکش سے تیر نکالتے اور چلاتے تھے۔ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے کوشان خان نے یہ بھی جانا کہ ان کے باپ دادا شکاری تھے۔ منگول خود بھی بڑے سلیقے سے شکار کھیلتے تھے۔ اکثر و بیشتر شکار کے لیے وہ باز پالتے تھے جو اتنی اوپر جا کر چڑیوں کا شکار کرتے تھے جہاں تک ان کے تیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اکثر وہ سیر ہو کر کھانا کھاتے اور پیتے بھی اس قدر تھے کہ بالکل مدہوش ہو جاتے تھے، لیکن ان کی شراب جانور کا سڑا ہوا دودھ، خاص طور پر گھوڑی کا دودھ تھا جس سے وہ غذا کی غذا اور نشے کا نشہ سمجھتے تھے۔ منگولوں میں سے اکثریت کے گھر ان کے خیمے ہوتے تھے جن میں اون کی کئی تہیں ہوتی تھیں۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح جانوروں کی اون کو تیل پلایا جاتا تھا یا اس پر دودھ کی تہ جمائی جاتی تھی تاکہ سردی کی روک ہو سکے۔ چھت کے بیچ میں ایک ذرا سا سوراخ کر دیا جاتا تھا تاکہ اس سے دھواں نکل سکے، لیکن دھوئیں سے خیمے کے اندر کا حصہ کالا ہو جاتا تھا۔ باہر سے خیمے کو بہرحال ضرور اجلا رکھا جاتا تھا۔ منگول توہم پرست بہت تھے۔ جب ان میں سے کوئی بیمار ہوتا یا بیماری ان کے اندر پھیلتی تو وہ اپنے جادوگر کو بلواتے جسے وہ شامان کہہ کر پکارتے تھے، جو ڈھول بجوا کر ناچ کر ایک طرح سے ان کی تکلیفیں دور کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ منگولوں کے ہاں یہ بھی وہم تھا کہ کوئی خیمے کی دہلیز پر ٹھوکر کھاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ خیمے پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اگر کوئی بھیگے جوتے پہنے اندر چلا آتا تو اس کے لیے یہ ڈر تھا کہ آسمان سے اس پر بجلی کی چمک کڑکے گی، مصیبت رونما ہونے والی ہے۔ کوئی بھی منگول ایسے خیمے میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا جس پر بجلی گر چکی ہو۔ سردیوں کے موسم میں شمال کی طرف سے کالی آندھی کے جکڑ چلتے تھے۔ اس آندھی کو وہ بورنگ کا نام دے کر پکارتے تھے۔ یہ ایسی تیز آندیاں ہوتی تھیں کہ چراگاہوں میں ایک طرح سے جھاڑو پھیرتی چلی جاتی تھی۔
ایسے موسم میں وہ بھیڑ اور ہرن کی کھالیں لپیٹ کر اپنے گنبد نما خیموں میں الاؤ کے پاس لیٹ جاتے تھے۔ ان کے خیمے جن میں وہ سوتے تھے سفید اون کے بنے ہوتے تھے۔ خیمے کا ڈھانچہ لکڑی کا ہوتا تھا۔ کبھی خوبصورتی کے لیے اون پر انگور کی بیلوں اور چڑیوں اور جانوروں کی تصویریں بنائی جاتی تھی۔ یہ خیمے گاڑیوں پر نصب کیے جاتے تھے۔ گاڑی کے دونوں پہیوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 20 فٹ ہوتا تھا۔ بڑے چھکڑے جنہیں بڑے یورت کہتے تھے انہیں 20 سے 22 بیل کھینچتے تھے۔ گھر کا ساز و سامان اور خزانہ یہ لوگ زیادہ اونچی اونٹ گاڑیوں میں لے جاتے تھے۔ اس طرح ندیاں پار کرتے ہوئے ان کا یہ سامان بھیگتا نہیں تھا۔ جن منگولوں کی ایک سے زائد بیویاں ہوا کرتی تھیں، جب ان کے خیمے نصب کیے جاتے تھے تو پہلی بیوی کا خیمہ اس کے شوہر کے مغرب میں نصب کیا جاتا تھا۔ اوروں کے خیمے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشرق کی طرف لگائے جاتے تھے۔ ان کی کماری لڑکیاں بھی خوب کام کرتی تھیں۔ ایک ایک لڑکی 20-30 گاڑیاں ہانکتی تھی۔ ان کے علاقوں کی اکثر زمین ہموار ہوتی تھی، اس لیے وہ گاڑیوں اور ٹھیلوں کو ایک دوسرے سے باندھ دیتے تھے اور لڑکیاں سامنے کے ٹھیلے پر بیٹھ کر بیلوں کو ہانکتی تھیں۔ باقی گاڑیاں خود بخود پیچھے چلی جاتی تھیں۔ منگول مرد اپنے خیموں میں تیر کمان اور زین بناتے تھے۔ خیمے اور گاڑیاں بھی بناتے تھے، گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے، گھوڑیوں کا دودھ دوہتے، ان کے کپڑے بنتے اور ان کپڑوں کو اپنی زین کے نیچے رکھتے تھے۔ جاڑوں میں یہ لوگ چمڑے کے 2 لبادے پہنتے تھے، ایک میں بالوں کا رخ اندر ہوتا اور دوسرے میں باہر۔ ان کے پاجامے بھی چمڑے کے ہوتے تھے۔ اکثر وہ اپنے کپڑوں میں ریشم کے جھالر لگاتے تھے جو ہلکی، نرم اور گرم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ پہاڑی بھیڑوں کے سینگوں سے وہ شراب پینے کے لیے گہری گہری پیالیاں بناتے تھے۔ یہ اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ ایک ہاتھ میں لگاتار 2 پیالیاں سنبھالنا مشکل ہوتا تھا۔ منگول عورتیں مردوں سے بھی زیادہ دشت آزادی کی دلدادہ تھیں۔ وہ اپنے خیموں کی ملکہ ہوتی تھیں۔ خاندان کے مال و اسباب کی حفاظت ان کے ذمے ہوتی تھی۔ جب مرد شکار یا حملے کے لیے جاتے تو سارا کاروبار عورتیں چلاتی تھیں، حالانکہ دن رات اس فکر میں گزرتے تھے کہ کل معلوم نہیں کیا پیش آ جائے۔ منگول عورتیں مردوں کے سکہ پہنتی تھیں، بھیڑ کے چمڑے کے اونچی ایڑی کے جوتے پہنتی تھیں، اکثر سرخ رنگ کے چمڑے کے پاجامے اور چوڑے چوڑے کوٹ وہ اپنے سینے پر لپیٹ لیتی تھیں جو بالکل مردانہ ہوتے تھے۔ اگر کہیں سے ریشم مل جاتا تو اسے شوق سے پہنتی تھیں۔ ان کی ٹوپیاں البتہ مردوں سے مختلف ہوتی تھیں، کیونکہ انہیں چوڑے سمور کے کنارے پسند نہیں تھے جو گرمیوں میں اوپر اٹھا لیے جاتے تھے اور طوفان میں کندھوں تک پہن لیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو اپنے گلوں کی حفاظت کے لیے مردوں کی طرح دن بھر میں 70 میل سواری کرنا پڑتی تھی۔ ان کا نقاب زیادہ تر سفید کپڑا ہوتا تھا جو آنکھوں کے نیچے سے سینے تک لٹکا ہوتا تھا تاکہ انہیں گرد مسلسل اور آندھی سے محفوظ رکھ سکے۔ وہ تیروں سے بھیڑیوں کا شکار کھیل لیتی تھیں اور اکثر میدان جنگ میں مردوں کے ہمراہ جاتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ جنگ میں خود بھی شریک ہوتی تھیں۔ کسی منگول خاندان کی مالی حالت کی ناکامی یا کامیابی کا انحصار ان عورتوں پر ہوتا تھا۔ وہ سمور ہموار کرتی، جانوروں کی آنتوں کو سکھا کر تافت بناتی تھیں، نمک ڈال کر چمڑے کو خشک کرتی تھیں، دودھ کو جو ان لوگوں کے لیے بیش قیمت غذا تھی چمڑے کی تھیلیوں میں ہلا ہلا کے جما لیتی تھیں اور خیموں کو گرم رکھنے کے لیے ایندھن بھی جمع کر لیتی تھیں۔ منگول عورتیں بڑی جفاکش تھیں، چھکڑے ہانکتی تھیں، جانوروں پر بوجھ لادتی تھیں، گایوں کے دودھ دھوتی تھیں، مکھن بناتی تھیں، چمڑے کی دباخت کرتی اور ریشم کے دھاگے بناتی تھیں۔ جوتے، جرابیں، کپڑے اور خیموں کے لیے اونی پارچہ بنانا بھی انہی کا کام تھا۔ یہ عورتیں بجلی کی کڑک سے بہت ڈرتی تھیں۔ جن سرزمینوں میں ان منگولوں کا مسکن تھا وہ علاقہ بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ ان کے ساتھ بالکل جنوب میں صحرائے گوبی تھا، اس کی ریت پھیلتی جا رہی تھی۔ بائیں جانب کوہستان التائی، مشرق اور جنوب کی جانب کوہستان خنجان تھا۔ شمال میں یہ علاقہ بحرہ منجمد شمالی برفانی دلدلوں اور ٹنڈرا سے شروع ہو کر جنوب کے برفانی پہاڑوں، تبت اور ہمالیہ تک پھیلا ہوا تھا۔ مغرب میں چین کی سلطنت جاویدان کے دریاؤں کی وادیوں سے شروع ہو کر وسط ایشیا کی ریڑھ کی ہڈی جیسی کوہستانی وادیوں اور مرغزاروں سے ہوتی ہوئی مغربی پہاڑی سلسلے یول پر ختم ہوتی تھی، جس کو یہ خانہ بدوش زمین کا کمربند کہتے تھے۔ اس عظیم الشان علاقے کو بعد میں دست ایشیا یا وسط ایشیا کہا جانے لگا۔ اسے ایشیائے اعلیٰ بھی کہا گیا اس لیے کہ اس کا زیادہ تر حصہ بلند سطح مرتفع پر مشتمل ہے، جس کے درمیان بڑے بلند و بالا کوہستانی سلسلے ہیں۔ فی الحقیقت منگولوں کے اس علاقے میں بڑا تنوع تھا اور اس کے موسم میں بھی، چونکہ کہیں تو حد سے زیادہ سردی تھی، کہیں چلچلاتی ہوئی گرمی اور اکثر و بیشتر امڑتی آندھیاں۔ سرد ٹنڈرا میں سوائے کائی کے جانوروں کی کوئی غذا نہیں اگتی تھی۔ ٹنڈرا کے جنوب میں سائبیریا کے جنگل تھے جن کو تیز اور شیریں دریا قطع کرتے تھے۔ ان جنگلوں کے جنوب میں چراگاہوں کا علاقہ تھا جہاں تھوڑی بہت بارش ہوتی تھی اور بڑی بڑی اونچی گھاس اگتی تھی۔ مغرب میں پہاڑی سلسلے اس دشت میں جا بجا گھسائے تھے۔
ان کوہستانوں میں خانہ بدوشوں کو لوہے اور چاندی کی کانیں مل گئی تھیں اور کسی نہ کسی طرح سے تھوڑی بہت کان کنی بھی کرتے تھے۔ چراگاہوں کی لمبی لمبی گھاس کے جنوب میں خشک اور بنجر علاقہ واقع تھا، جہاں کی مٹی جھلی ہوئی تھی، جہاں ریت کی آندھیاں اٹھتی تھیں۔ صحرائے گوبی کے کنارے پر جھیلوں کا سلسلہ تھا، ان میں بعض پرانے سمندروں کی یادگاریں تھیں، ان کا پانی کھارا تھا۔ یہاں اگر کچھ اگتا تھا تو خاکستری رنگ کی املی اور نازک خاردار جھاڑیاں جو صرف اونٹوں کی خوراک تھی، مویشی انہیں نہیں کھاتے تھے۔ جنوب میں زمین کا سب سے طاقتور کوہستانی سلسلہ تبت کی سطح مرتفع تھا، جس کے دونوں طرف بڑے ہی دشوار گزار پہاڑ تھے۔ یہ پہاڑ سمرقند سے خلیج ٹونگ کینگ تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے مختلف قبیلے اور اقوام سیلاب کی طرح ہجرت کر کے اس دشت سے نکلتے رہے۔ یہاں سے نکلنے والوں میں آوار، بلناری، آریہ، سیتھین، ترک، منگول اور دوسرے بہت سے قبائل ہیں جنہوں نے ان علاقوں سے نکل کر مختلف علاقوں کی طرف یلغار کی۔ اس علاقے کی ایک اور عجیب و غریب داستان یہ تھی کہ دشت کے خانہ بدوش ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے۔ ایسا اس لیے تھا کہ ان کا وطن ایک عجائب خانہ تھا، کیونکہ ایک طرف تو چراگاہوں اور دریاؤں کی وادیوں کی زرعی زمین تھی اور دوسری طرف خشک اور بنجر علاقے تھے۔ آباد زمین پر قبضے کا مطلب زندگی تھی اور بنجر صحرا میں جلا وطنی کے معنی لازمی تباہی اور موت تھے۔ چنانچہ بنجر علاقوں سے نکل کر زرخیز علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے قبیلے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے۔ جو قبیلے جیتتے زندہ رہتے اور جو ہار جاتے وہ غلام بن جاتے اور مٹ جاتے۔ ان انسانی لڑائیوں سے کہیں زیادہ مہیب وہ لڑائی تھی جو انسان کو مسلسل فطرت کے مقابلے پر کمر بستہ رکھتی، لیکن ان کے جسم ایسی ہی سختیاں جھیلنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اتفاق سے ان علاقوں میں ایک بڑا زرخیز علاقہ جھیل بیکال کے جنوب مشرق میں واقع ہے، جہاں کے مرغزار ان دریاؤں کے سرچشموں سے سیراب ہوتے تھے جو اس جھیل میں یا دریائے آمو میں جا کر گرتے تھے۔ یہ علاقہ بڑا پسندیدہ اور خانہ بدوش قبائل کے درمیان تنازع کا باعث بنا رہتا تھا، اور اسی علاقے پر اب چنگیز خان کی کمانداری اور حکمرانی میں منگول سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ تیسرے دن جب بغداد سے آنے والا خلیفہ بغداد کا وفد اور طبرستان کا سابق حکمران بدر الدین امید کوچ کرنے لگے تھے، تب کوشان خان نے بھی اپنے کوچ کو آخری شکل دی۔ جب وہ اس یورت سے باہر آیا جس میں اس کی رہائش تھی، تب اس نے دیکھا اس کے یورت سے باہر کنجار کی بیوی توبائی اور بہن اولون دونوں کھڑی تھی۔ اولون ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھی۔ یورت سے کوشان خان جب باہر آیا تب اولون بڑی سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کسی دھوکے کسی فریب میں مبتلا نہ ہو جانا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگ گئی ہوں، اس لیے کہ جب پہلی بار تم اس یورت میں آئے تھے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ چنگیز خان نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی لڑکی تمہیں پسند آئے گی اسے تم سے بیاہ دیا جائے گا۔ اسی اعلان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اگر مجھ جیسی لڑکی تمہیں ملے تو شادی کر لو گے، لیکن تم نے انکار کر کے یہ ثابت کیا کہ تم اخلاق اور کردار کے پختہ انسان ہو۔ لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا کر جانا کہ اگر یہاں قیام کے دوران تم یہ مطالبہ کرتے کہ مجھے تم سے بیاہ دیا جائے تو میں تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی۔ اس کی پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان کو پسند نہیں کرتی، اور دوسری وجہ یہ کہ تم قراچہ کی بے عزتی کا باعث بنے جو میرے بھائی کنجار کا چچا زاد ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون رکی، پھر کہنے لگی، چونکہ تم نے ہمارے ہاں ایک مہمان کی حیثیت سے قیام کیا ہے اور جس یورت میں تمہیں ٹھہرایا گیا تھا وہ یورت اکثر و بیشتر میرے استعمال میں رہا ہے، ایک مہمان کی حیثیت سے ہم تمہیں خالی نہیں جانے دیں گے۔ اس گٹھڑی میں تمہارے لیے کچھ کپڑے اور دوسرا سامان ہے، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات رہے کہ جن کے ہاں تم مہمان کی حیثیت سے چند دن قیام کر چکے ہو ان کی طرف سے تمہارے لیے الوداعی تحفہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون جب خاموش ہوئی تب ایک گہری نگاہ کوشان خان نے اولون پر ڈالی، پھر کہنے لگا، کنجار کی بہن، میں جو کچھ کہنے لگا ہوں اس سے غور سے سن۔ اگر تو کسی ایسے ماحول میں ہوتی کہ تو اپنے آپ کو میری زندگی کے ساتھی کے طور پر پیش کرتی تو میں خود ہی انکار کر دیتا، تمہیں ناپسند کرتا بلکہ تم سے نفرت کرتا، اس بنا پر کہ تو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتی۔ دوسری بات، میں تم جیسی لڑکیوں سے تحفے قبول نہیں کرتا، میں اگر شادی کے لیے ہاں کروں تو تم جیسی لڑکیاں میرے آگے پیچھے دھکے کھاتی رہیں۔ اس گٹھڑی کو جس میں تحفے رکھے ہیں اپنے پاس رکھو۔ اس کے ساتھ ہی زوردار انداز میں ناپسندیدگی سے اپنے پاؤں زمین پر مارتا ہوا کوشان خان آگے بڑھ گیا۔ اس کے اس رویے اور ان الفاظ سے اولون اور چنگیز خان کی بیٹی توبائی دونوں دنگ رہ گئی تھیں۔ آخر کوشان خان اس جگہ پہنچا جہاں چنگیز خان اپنے سالاروں کے ساتھ بغداد کے وفد اور بدر الدین امید کو الوداع کہنے کے لیے کھڑا تھا۔ اس نے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ آخر میں وہ کوشان سے ملا اور کہنے لگا، دیکھو، اپنا وعدہ نبھانا،
اس دشت کی طرف سے تمہیں جب یہ خبریں ملیں کہ ہم ایک لشکر لے کر یہاں سے نکلے ہیں اور ہمارا رخ خوارزم شاہی سلطنت کی طرف ہے تو تم ہم سے آن ملنا، ہم تمہارا استقبال کریں گے۔ چنگیز خان سے ہاتھ ملانے کے بعد کوشان خان قنجار سے ملا۔ قنجار کے قریب ہی تائچوت قبیلے کا سالار برغا خان کھڑا تھا۔ کوشان نے جب اس سے ہاتھ ملانا چاہا تو برغا خان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور آگے بڑھ کر وہ کوشان سے بغلگیر ہو گیا۔ پھر اس کے کان میں کہنے لگا، مجھے بھول نہ جانا، فراموش نہ کر جانا۔ تمہاری حالت، تمہاری گفتگو سے کم از کم میں یہ اندازہ ضرور لگا چکا ہوں کہ تم ان سرزمینوں میں کسی بہت بڑے مقصد کے لیے آئے تھے۔ مسکراتے ہوئے کوشان خان علیحدہ ہوا اور کہنے لگا، میں تمہیں نہیں بھولوں گا، نہ فراموش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی کوشان خان بغداد کے وفد اور بدر الدین کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا۔ کوشان خان جب ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کوہستان التائی کے درے تھان شیان کے پاس پہنچا تب اس نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک لیا۔ اس موقع پر طبرستان کا سابق حکمران بدر الدین کوشان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، تو نے اپنے گھوڑے کو کیوں روک لیا؟ یا نہ ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے، نہ قیام کی کوئی مناسب پناہگاہ۔ جنگل ہے، چاروں طرف کوہستانی سلسلہ ہے، یہاں رک کر کیا کرو گے؟ اس موقع پر ایک جھٹکے کے ساتھ کوشان خان نے اپنی تلوار بے نیام کی، پھر بدر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں یہاں قیام کرنے یا کوئی پناہ لینے کے لیے نہیں رکا، بلکہ تمہارے اور بغداد کے وفد کے ان ارکان کے ساتھ اپنا حساب بے باک کرنے کے لیے رکا ہوں۔ کوشان خان کے ان الفاظ پر بدر الدین اور بغداد کے وفد کے ارکان حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر بدر الدین بولا، ہمارا تمہارا کیا حساب رہتا ہے؟ نہ تم پہلے ہمیں جانتے تھے، نہ ہم تمہیں۔ چنگیز خان کے مسکن میں ہی ملاقات ہوئی، وہاں ہمارا تمہارا کوئی حساب ہی نہیں ہے، پھر تم کون سے حساب کی بات کرتے ہو؟ اس پر کوشان خان نے کھا جانے والے انداز میں ان سب کی طرف دیکھا، پھر بائیں ہاتھ میں ڈھال اور دائیں ہاتھ میں اپنی برچھی نما تلوار لے کر اپنے سامنے لہراتے ہوئے وہ کہنے لگا، تم لوگ غدار ہو، تمہاری خرد کے بیچ مسمار ہو چکے ہیں۔ تم لوگوں نے اپنی وحدانیت کے رنگ، اپنی ملت کے پیار کی خوشبو، مسلمانوں کے جذبوں کی حرارت، اسلام کی محبت کی تمازت، اپنی یکجہتی کی چاکا چوند اور مسلم قوم کی اخوت کی مٹھاس کو اغیار کے ہاتھ بیچنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان رکا، پھر پہلے سے زیادہ غضبناک آواز میں وہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ظالم کے بچوں، ہم لوگ لا سے الہ تک سفر کرنے والے لوگ ہیں، یہی ہماری صداقت کا نجات دہندہ ہے، یہ رب واحد کی بندگی کو ہمارا ہم سفر بناتا ہے۔ مسلمان تو آندھیوں سے اپنی داستان شجاعت رقم کرنے کی ہمت اور جرات رکھتا ہے، لیکن تم لوگوں نے چنگیز خان کے مسکن میں جا کر مسلمانوں کی انا اور آن کا سودا کیا ہے۔ تم لوگوں نے چنگیز خان کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو۔ ظالم کے بچوں، جس طرح تیز ہوا بادوانوں میں گریں ڈال دیتی ہے، اسی طرح جب یہ منگول مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوں گے تو یاد رکھنا، ہنستے شہروں کو مقبروں میں، جوان بستیوں کو کھنڈروں، آباد راستوں کو سنسان، روحوں کی درندگی کو آہوں، جان کی تابندگی کو بجھتی شمع میں تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ تم وہ غدار لوگ ہو جنہوں نے اغیار کو اپنی وادیوں کو خون آلود، اپنی رہائش گاہوں کو بخار زدہ کرنے کی دعوت دی ہے، جو ہر ذی جان کو لرزہ براندام اور موت کا سکوت دوام دے جائے گی۔ تم جیسے لوگ ہی فہموں کے سانپ بن کر برہنہ شیطانی قہقہوں اور عصمتوں پر گندگی اچھالنے کا کردار ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان جب رکا تب پہلی بار بغداد کے وفد کا جو سربراہ تھا وہ کسی غصیلی لہجے میں کوشان خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ہم پر الزام لگاتے ہو؟ تم خود چنگیز خان کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ تم سمرقند کے رہنے والے اور سمرقند سے نکل کر تم وہاں چنگیز خان کے پاس کیا دعوت اڑانے گئے تھے؟ چنگیز خان نے جو تمہیں نقدی کی تھیلی دی اسے تم نے کس سلسلے میں قبول کیا؟ تم نے اس کے لیے کیا کام سر انجام دیا جس کی بنا پر اس نے تمہیں انعام و کرام سے نوازا؟ اس شخص کے ان الفاظ پر غصے میں کوشان خان کا چہرہ کھول اٹھا تھا، کہنے لگا، میں ایک خاص مقصد کے لیے چنگیز خان کے ہاں گیا تھا۔ جو انعام مجھے ملا وہ اس بات کا تھا کہ میں نے چنگیز خان کے ایک بہترین سالار قراچہ کو تیغ زنی میں نیچا دکھایا۔ حالانکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قراچہ چنگیز خان کے سب سے عمدہ تیغ زنوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن تم نے دیکھا میں نے کتنی آسانی سے اسے اپنے سامنے زیر کیا اور پھر اسے اٹھا کر چنگیز خان کے سامنے ڈال دیا۔ چنگیز خان نے مجھے وہ انعام میری تیغ زنی اور ہنرمندی، میری جرت اور میری قوت کی وجہ سے دیا تھا، لیکن تم نے جو انعام لیا وہ مسلمانوں سے غداری کرنے کے سلسلے میں تھا۔ تم جیسے غداروں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں انہی کوہستانی سلسلوں کے اندر تم سب کی قبریں بنا کر رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوشان خان رکا، تب بدر الدین کھولتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم اکیلے ان کوہستانی سلسلوں، ان کھنڈروں، ان اجاڑ راستوں پر ہم سے ٹکراؤ گے، ہمیں دفن کرو گے؟ ہم تو تمہاری تکا بوٹی کر کے چلتے بنیں گے، پر پہلے یہ بتاؤ تم ہم سے ٹکرانا کیوں چاہتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟